ایک طوائف کی آواز اور میرے نظام عدل کے منہ پر زوردار تمانچہ۔ ہاں صاحب میں طوائف ہوں، تم مجھے طوائف کہتے ہو، گناہ گار کہتے ہو، ناپاک کہتے ہو، گھٹیا کہتے ہو، پلید کہتے ہو، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس نظام تک، اس حال تک، اس کام تک پہنچی کیسے۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں۔ بچپن میں ماں مر گئی، باپ آوارہ تھا، شرابی تھا، بد کردار تھا، کیئر لیس تھا، بڑے بھائی نے بیچ دیا، پورا معاشرہ دیکھ رہا تھا اور خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ میں بھی کسی کی بھتیجی تھی، بیٹی تھی، بانجی تھی، مگر معاشرہ خاموش تھا۔ پر صاحب میں جسم بیچتی ہوں۔ میں روٹی کھانا چاہتی تھی مگر عزت نہیں ملی، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی مگر دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ بازار کا، کوٹھے کا۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میری روح بک چکی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ میری روح بک چکی ہے۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر تم جسے گناہ کہتے ہو میں اسے مجبوری سمجھتی ہوں، مگر جسے تم بد کرداری کہتے ہو میں اسے زندہ رہنے کی آخری کوشش کہتی ہوں۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، بلکہ ہر روز، ہر سانس میں میری روح کے اندر ایک شرمندگی کا زہر بھرا ہوا ہے۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر تم کیا جانو، تم نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو نظام عدل پر ڈاکہ ڈال گئے اور اس ملک کے خزانوں کو خالی کر گئے اور لوٹ کر لے گئے۔ تم نے تو ان کو بھی کلین چٹیں دے دی، مگر تم کیا جانو میرا درد۔ ہاں اصل گناہ میرا نہیں، اصل گناہ تمہاری خاموشی ہے، کیونکہ گناہ میں نے کیا ہے مگر حالات تم نے بنائے ہیں۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر تمہارے شہر کا سب سے عزت دار بندہ بھی تو رات کو میرے ہی در پر آتا ہے۔ ہاں صاحب میں جسم بیچتی ہوں، مگر حالات تم نے بنائے تھے۔ جب میں بک رہی تھی، جب پورا خاموش معاشرہ تماشائی بنا ہوا تھا، تب مجھے بچایا جا سکتا تھا۔ اس معاشرے نے یہ حالات پیدا کیے اور آج میں ایک طوائف بن چکی ہوں۔ تم مجھے تانا دیتے ہو، میں تو زندہ رہنے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔